نارن آگ، کم تمہاری، نارکم تو اکٹھا لکھنا چاہیے تمہاری آگ، نارکم تمہاری آگ، جزء حصہ، پارٹ، من میں نے سے، سبعین 70 70، جزءاً پھر آگے جزءاً میں نے حصہ یا پارٹ، من میں نے سے، نار میں نے آگ، جہنم میں نے جہنم یا دوزخ۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتے سن لیجیے، نار آگ، کم تمہاری، نارکم تمہاری آگ، جزء حصہ، من سے، سبعین 70، جزء حصہ، من سے، ناری آگ، جہنم جہنم۔ جب ایک عبارت میں وہی لفظ 2-3 دفعہ ریپیٹ ہو تو ہر دفعہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، ایک دفعہ لکھ لیں تو وہ بار بار لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے دوزخ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ نارکم، جو دنیا میں تمہارے پاس آگ ہے، جو برن ہے، جو آگ ہے دنیا میں، نارکم یعنی تمہاری آگ، یعنی دنیا میں جو تم آگ دیکھتے ہو، فرمایا اس کا اور دوزخ کی آگ کا کمپیریزن یہ ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 ٹائمز زیادہ اس کی حرارت ہے، اس کی ہیٹ ہے۔ اور دنیا کی آگ جو ہے فرمایا اگر تم موازنہ کرنا چاہو، مقابلہ کرنا چاہو کہ دوزخ کی آگ میں کتنی شدت ہے اور کتنی حدت ہے، حدت کہتے ہیں گرمی کو، شدت کہتے ہیں سختی کو، اگر یہ جاننا چاہو کہ دوزخ کی آگ کیا ہے اور دوزخ کا عذاب کیا ہے تو فرمایا تمہارے لیے اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو تم آگ دیکھتے ہو، جو جس طرف چل پڑے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی، فرمایا دنیا کی آگ جو ہے یہ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے، 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا اس کے اندر زیادہ ہیٹ ہے۔ اور دوزخ کی آگ کے حوالے سے یہ بھی جو ہے تفصیلات جو ہے وہ دینی کتب کے اندر آئی ہیں۔ دوزخ کی آگ میں دنیا کی آگ میں ایک اور فرق بھی ہے، ایک تو شدت و حرارت کا فرق ہے، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا کی آگ جو ہے یہ آگ لگی ہوئی روشنی دیتی ہے، دوزخ کی آگ جو ہے وہ روشن نہیں ہے، وہ سیاہ آگ، یعنی اس کے اندر 2 عذاب ہیں، ایک ڈارکنیس کا عذاب ہے اور ایک جلنے کا عذاب ہے۔ دنیا میں جو آگ لگتی ہے تو جو ارد گرد دور تک روشنی ہو جاتی، پتہ چل جاتا ہے آگ لگی ہوئی۔ دوزخ کی آگ بھی ہے مگر سیاہ ہے، کیا ہے؟ سیاہ آگ بھی ہے اور کالی بھی ہے، آگ بھی ہے اور بلیک بھی ہے، اور ایک اس میں یعنی تاریکی کا عذاب ہے اور دوسرا اس میں اس کی سختی کا عذاب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام نے اپنے فرامین میں کثرت کے ساتھ اور بہت زیادہ لوگوں کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو
اور اپنی زندگی ویسے گزارو جیسے تمہیں تمہارے رب نے حکم دیا ہوا ہے۔ اگر نہ گزارو گے تو یہ عذاب ہے۔ پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں۔ یہ سارا جس کو کہتے ہیں کرم، پھر کہتے ہیں بالائے کرم، یعنی کرم کے اوپر کرم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے مرنے کے بعد جو کچھ ہونے والا تھا ہر چیز کی اطلاع اپنے ماننے والوں کو پہلے عطا فرمائی۔ یعنی انفارمیشن جو ہے یہ نعمت ہے کہ بندہ اپنی اصلاح کر لے۔ حضور علیہ السلام نے آگ سے ہمیشہ پناہ مانگنے کا حکم دیا، دوزخ سے ہمیشہ پناہ مانگنے کا حکم دیا، اور سب سے جو مشہور اور معروف اور سب سے زیادہ دعا جو حضور علیہ السلام کرتے تھے وہ بھی ایسی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، مولا ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا دینا۔ سو یہ 3 احادیث جو ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہیں یہ نیکسٹ جمعرات تک انشاءاللہ آپ کے لیکچر بھی شامل ہوں گے۔ اللہ کے سب کو شوق کے ساتھ یہ لیکچر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی بیٹا پوچھنا تھا کہ قیامت کی کون سی نشانی ہے جس کو دیکھ کے توبہ قبول نہیں ہوتی؟ قیامت کی نشانیوں میں جس میں توبہ قبول نہیں ہوتی وہ ایک ہی نشانی ہے جو بالکل قرب قیامت میں جا کے ظاہر ہوگی، قیامت کے بالکل قریب جا کے وہ ظاہر ہوگی، اور اس کے بعد غالباً اگر جس وقت ٹھیک یاد ہو تو قیامت میں 2 یا 3 دن رہ جائیں گے جب یہ نشانی ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ممکن ہے 3 دن سے زیادہ کی مدت ہو، لیکن اس پر میں بیٹے شور نہیں ہوں، لیکن نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک دن سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ کس طرف سے نکلے گا؟ مغرب کی طرف سے۔ فرمایا جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر روز ظاہر ہوتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، قیامت کی نشانیاں ہر روز ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ اتنی بڑی نشانی ہے، فرمایا کہ جب وہ نشانی ظاہر ہوگی تو وہ اتنی بڑی نشانی، یعنی جس کو کہتے ہیں چٹا نہ پڑھ وہ بھی دیکھ لے گا، پڑھا لکھا بھی دیکھ لے گا، مومن بھی دیکھ لے گا، کافر بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی کافر یہ چاہے کہ اب میں ایمان قبول کر کے مومن ہو سکوں تو نہیں ہو سکے گا، اس کا ایمان قبول ہوگا نہیں۔ اور کوئی گناہگار مومن یہ چاہے کہ آج میں توبہ کر کے نیکوکاروں میں شامل ہو جاؤں تو اس کو نیکوکاروں میں شامل کیا جائے گا نہیں۔ حضور نے فرمایا جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر مومن مومن اور کافر کافر، پھر نیک نیک اور گناہگار گناہگار۔ اور اس سے 3 دن پہلے، اب اگلا پیریڈ کا بیٹا ٹائم شروع ہو گیا، میں مختصر آپ کو ڈیٹیلز کرتا ہوں۔ مجھے جب سورج مغرب سے نکلے گا اس سے 3 دن پہلے تک سورج روئے زمین پر نکلے گا ہی نہیں۔ بات سمجھے؟ یہ سورج روئے زمین پر کم و بیش 3 دن کے لیے نہیں نکلے گا، تو لوگ اس اندھیرے میں جو ہے وہ پوچھتے پھریں گے کہ ہوا کیا ہے، کیا ہوا آسمان سے سورج کیوں نہیں نکل رہا۔ جب کم و بیش 3 دن کی مدت گزر جائے گی تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر سورج ایک دن مغرب کی طرف سے نکل آئے گا اور نصف آسمان تک آئے گا۔ کہاں تک آئے گا؟ نصف آسمان تک آئے گا، اور پھر واپس مغرب میں غروب ہو جائے گا، پھر واپس مغرب میں غروب ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اپنی روٹین میں ہی نکلا کرے گا۔ مگر وہ نشانی جب ظاہر ہوگی پھر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جی۔ جو پہلے بتا رہے ہیں کہ 3 دن سورج نہیں نکلے گا، ان دنوں اگر بندہ توبہ کر لے، ان دنوں تک جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا تب تک توبہ گوشند ہے۔ اس سے پہلے اور جب عام یہ جو جب کی انسانی زندگی چلی ہوئی ہے اس میں توبہ کا دروازہ وہ ہے کہ جب بندے کے سامنے موت کے فرشتے ظاہر ہو جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جب موت آتی ہے تو فرشتے بندے کو نظر آنے لگ جاتے ہیں جو جان نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ ملائکہ سامنے نظر آنے آ جائیں تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت بندہ جو مرضی کرتا پھر توبہ گوشن نہیں۔ جی اگر ایک بندہ جان کے گناہ کرتا جاتا ہے، سوچتا ہے کہ آج چلو میں 1-2 سال بعد توبہ کر لوں گا، تو تب جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ جان بوجھ کے اس میں مطلب 2 سال اور بیٹے انسان جو ہے یہ جان بوجھ کے بھی تو گناہ کرتے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔
تو اس لیے جو انسان کی پرسنلی اور انفرادی زندگی اس میں توبہ کا دروازہ جب تک اس نے ملائکہ توبہ نہیں دیکھ لی، توبہ کے فرشتے نے، موت کے فرشتے نہیں دیکھ لیے، تب تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انسان دو طریقوں سے گناہ کرتا ہے، جان بوجھ کر بھی کرتا ہے اور بغیر جانے بوجھے بھی کرتا ہے، عمدن او خطا۔ انسان جان بوجھ کے بھی گناہ کرتا ہے اور انسان خطا سے بھی گناہ کر لیتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر کیے یا خطا غلطی سے کیے، دونوں صورتوں میں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا جب تک اس کو موت کے فرشتے نظر نہیں آتے، اس سے پہلے دروازہ